غرضے کے یا غرض یہ کے. اردو میں ایک ترکیب ہے غرضے کے، یہ استعمال ہوتی ہے اور اس کا مطلب ہے مراد یہ کہ، مقصد یہ کہ، قصہ مختصر یا حاصل گفتگو یہ کہ. لیکن کچھ عرصے سے اردو میں یہ رجحان پیدا ہوا ہے کہ الفاظ کو ملا کر نہ لکھا جائے. یہ رجحان برا نہیں ہے، کیونکہ بعض الفاظ یا مرکبات کو غیر ضروری طور پر ملا کر لکھنے سے بعض پڑھنے والوں کو، خاص طور پر طلبہ کو، بعض اوقات بہت دشواری ہوتی ہے. مثلا اگر گورکھپوری کو ملا کر یعنی اس طرح لکھا جائے تو طالب علم اس میں گور کو الگ اور کھپوری کو الگ پڑھتے ہیں. اور ایسے بہت سے طلبہ بلکہ شعراء بھی دیکھیں. لفظوں کو توڑنے کے اس رجحان کے تحت جب غرضے کو توڑ کر لکھا جائے تو بھائی لوگوں نے اسے غرض یہ کہ لکھنا شروع کر دیا ہے، اور لوگ اس طرح پڑھنے بھی لگے کہ غرضے کے کو غرضے کے تو لکھ سکتے ہیں، لیکن اسے غرض یہ ہے سمجھ لینا اور اس طرح بولنا کسی طرح بھی درست نہیں ہو سکتا. توڑ کر لکھا جائے تو یہ غرضے کے بنے گا کہ غرض یہ ہے، نہ کہ غرض یہ ہے کہ. لیکن یہ غلط فہمی اتنی عام ہو گئی ہے کہ ایک صاحب نے ایک جگہ پہ ایک مضمون املا کی اصلاح کے موضوع پہ لکھا، اور اس میں انہوں نے غرضے کے کی بجائے غرض یہ ہے کو درست املا قرار دیا ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر غرض یہ ہے کو ملا کر لکھا جائے تو اس کا املا اس میں ہے بھی آئے گی اس طرح سے، غرض یہ ہے کہ، جبکہ یہ لفظ آر ہے. یہ غلط فہمی فارسی سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے. فارسی میں بعض اوقات کسی لفظ کے بعد یہ کا اضافہ کرتے ہوئے اس سے ایک یا کوئی کا مفہوم پیدا کیا جاتا ہے. مثلا شخص سے، اکثر ہم بقول شخص سے کی ترکیب استعمال کرتے ہیں، اور بقول شخص سے یعنی کسی شخص کے بقول میں یہی یہ ہے، یہی والی یہ ہے جس کا لفظ شخص کے بعد اضافہ کیا گیا ہے. اسی طرح فارسی ترکیب بقول کسے یہ بھی اردو میں مستعمل ہے، یعنی کسی کے قول میں، کسی شخص کے بقول، مطلب کوئی آدمی، ایک شخص. فارسی میں کہاوت ہے وزیر چنے شہریار چنا، یعنی کوئی وزیر جیسا ہوتا ہے ویسا ہی شہریار یعنی بادشاہ یا حاکم شہر ہوتا ہے، یعنی اس کے وزیر اور مشیر ہی اس کی لٹیا ڈب ہوتے ہیں. یہاں وزیر اور شہریار میں اسی یہ کا اضافہ کیا گیا ہے جس سے کوئی، کا یا ایک کا مفہوم پیدا ہوتا ہے. گویا وزیرے کا مطلب ہوا کوئی وزیر یا ایک وزیر. فارسی کی ایک اور کہاوت اردو میں رائج ہے، اور وہ ہے ہر کارو ہر مرد، یعنی ہر کام کے لیے کوئی خاص آدمی ہوتا ہے. یہاں بھی کار یعنی کام اور مرد میں یہ کا اضافہ کیا گیا ہے، اس سے ایک یا کوئی کا مفہوم ادا ہو رہا ہے. تو جس یہ سے کوئی یا ایک کا مفہوم پیدا ہو رہا ہو اسے یائے تنکیر اور یائے وحدت کہتے ہیں. اردو میں وحدت نہیں وحدت کہتے ہیں، کیونکہ اردو کا اپنا صوتی مزاج ہے. یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے چونکہ جدید فارسی میں یائے مجہول بڑی یہ نہیں ہے. اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، یائے مجہول فارسی میں نہیں ہے، لہٰذا اب ایسے موقع پر فارسی میں یائے معروف یعنی چھوٹی یہ استعمال کی جاتی ہے، جبکہ اردو میں بڑی یہ کا استعمال ہوتا ہے. اور اس کی ایک مثال غرضے ہے، جس میں غرض کے بعد یہ کا اضافہ کیا گیا ہے. یہ یائے تنکیر اور یائے وحدت ہی ہے جس نے غرض کو غرضے بنایا ہے. اس کا مطلب ہوگا کوئی غرض، کوئی مقصد، ایک مقصد. لیکن غرضے کے اس کو یاروں نے ملا کر یعنی غرضے کے لکھنا شروع کر دیا، اور جب اسے توڑنے پہ آئے تو غرض یہ کے بنا دیا. تو صحیح املا ہے غرضے کے. اس کی بجائے غرض کے یا غرض یہ کے بھی لکھ یا بول سکتے ہیں، لیکن غرض یہ کے اگر استعمال کیا جائے تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ غرضے کے اس سے الگ استعمال میں ہوگا، اور غرض یہ کے کو غرضے کے کا متبادل املا نہیں سمجھنا چاہیے. کچھ لوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ غرض یہ ہے کہ، اور یہ غلط بھی نہیں ہے، مگر ذہن میں رہے کہ غرضے کے فارسی کے انداز پر بنائی گئی ترکیب ہے
جبکہ یہ اردو کا لفظ ہے، اور اردو کا یہ بھلا فارسی کے اس یائے وحدت اور یائے تنکیر کے ساتھ کیسے آ سکتا ہے؟ اس ادنا طالب علم کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد